اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 22واں سبق اور 22ویں سبق کی تمارین ہم الحمدللہ کر رہے تھے۔ 22ویں سبق میں باب انفعال ہمارا جو ہے وہ مین موضوع ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں باب انفعال کی ایک خصوصیت مطاوعت کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے، اردو میں میں یہ بول رہا ہوں، اور اس کے علاوہ پھر باب انفعال کے ساتھ جب حمزہ استفہام والا داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ حمزہ باب انفعال کا حمزہ لکھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ پچھلی تمارین میں ہم دیکھ چکے ہیں، تو آج نئی تمارین جو ہیں آگے کی تمارین ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا بتایا گیا۔ چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ 7ویں تمرین ہے ہماری تأمل الامثلۃ، مثالوں پر غور کر، الآتیۃ آنے والی مثالوں پر غور کر، لی باب انفعال باب انفعال کی، وعین اور تعین کر، فیہا ان میں، الماضیہ فعل ماضی کی، المضارع فعل مضارع کی، واسم الفاعل اسم الفاعل کی، والمصدر اور مصدر کی۔ ٹھیک ہے جی، مثالوں میں آپ نے باب انفعال کے جو بھی سیکھے ہیں، ماضی کے ہیں، مضارع کے ہیں، مصدر والا لفظ ہے یا اسم الفاعل ہے، وہ سب آپ نے پہچان کرنی ہے جی۔ پہلا جملہ ہے جی، وقع الکوب علی الارض، کپ زمین پر گرا، وانکسر اور ٹوٹ گیا، صحیح ہے، تو یہ فعل ماضی ہے۔ دوسری ایگزامپل ہے ھذا الباب، یہ دروازہ، لا ینفتح فعل مضارع، یہ دروازہ نہیں کھلتا، ادخل تو داخل ہو جا، من الباب الآخری دوسرے دروازے سے داخل ہو جا۔ تیسرا جملہ ہے جی، تنتفع انتفع ینتفع، تنتفع چوتھا صیغہ، کیوں؟ اس لیے کہ آگے فاعل آ رہا ہے، انوار الشوارع، سڑکوں کی لائٹس بجھ جاتی ہیں، کب؟ فی الساعۃ الخامسۃ صباحا، صبح کے وقت 5 بجے بند ہو جاتی ہیں، یہ مراد ہے، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جی۔ چوتھا جملہ ہے جی، سبب انقلابی، اور ملا کر پڑھوں گا تو سبب انقلاب السیارۃ، گاڑی کے الٹنے کا سبب، اب یہاں پر انقلاب آیا ہے تو یہ باب انفعال کا مصدر ہے۔ انفجار احدی عجلاتھا، انفجار یہ بھی مصدر ہے، انفجر ینفجر پھٹ جانا، ٹھیک ہے۔ احدی عجلاتھا، عجلاتن پہیے کو کہتے ہیں جی، گاڑی کے، یعنی ہا کی ضمیر سے آ رہی ہے گاڑی کی طرف، یعنی اس کے پہیوں میں سے ایک کا پھٹنا یہ سبب تھا گاڑی کے الٹنے کا سبب، تو گویا یہ جملہ اسمیہ ہے جی، سبب انقلاب السیارۃ، گاڑی کے الٹنے کا سبب، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، کیا ہے؟ انفجار احدی عجلاتھا، اس کے پہیوں میں سے ایک کا پھٹنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ 5ویں جملے کی طرف چلتے ہیں جی، انہزم ماضی ہے، المشرکون مشرکوں کو شکست ہوئی، فی غزوۃ بدر غزوہ بدر میں۔ چھٹا جملہ ہے تو یہ ماضی تھا انہزم جی۔ چھٹا جملہ ہے جی، تخرج فی المعہد، انسٹیٹیوٹ سے فارغ التحصیل ہوئے، العام المنصرم، المنصرمہ یہ العام کے لیے صفت ہے، اس لیے میں اس کو منصوب رکھ رہا ہوں۔ یہ منصرم جو ہے اسم الفاعل ہے، یعنی گزرا ہوا، پاسٹ، گزشتہ سال انسٹیٹیوٹ میں بدعۃ و ثلاثون طالبا، 30 اور کچھ طالب علم فارغ و تحصیل ہوئے۔ 7واں جملہ ہے جی، سافر الفریق، اور الفریق کی صفت آ رہی جی، المنہزم، صحیح ہے، تو المنہزم کسے کہیں گے؟ شکست یافتہ، شکست یافتہ فریق نے سافرہ، کلیئر ہو گیا جی۔ تو الحمدللہ اس میں آپ کہہ لیں یہ منہزم جو ہے اسم الفاعل ہے، منصرم اسم الفاعل ہے، باقی یہ ماضی تھا، یہ 2 مصادر تھے، یہ فعل مضارع تھے اور یہ ماضی تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے ایگزامپلز میں جو انہوں نے ہمارے سے پوچھا تھا ہم نے سب کا سب الحمدللہ کلیئر کر لیا۔ چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ اگلی تمرین ہے
ان کسفت الشمس یوم مات ابراہیم، وہی جو جملہ سبق میں آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی موت کے دن سورج کو گہن لگا۔ ہنا یہاں پر الجملہ تو جملہ ماتا ابراہیم، ابراہیم مر گیا، یعنی یہ جملہ جو تھا نا ماتا ابراہیم، یہ مضاف الیہ، وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اب عربی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ وَهِيَ فِي مَحَلِّ جر، اور جملہ جو ہے آپ کو پتہ ہے مبنی ہوتا ہے، مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور مبنی جب کنسیڈر کیا جائے گا تو اس کا اعراب جو ہے محلاً استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهِيَ فِي مَحَلِّ جر وَيَوْمَ مضاف، اور یوم جو ہے مضاف ہے، تو یہ آپ کا مضاف ہو گیا اور یہ سارا کا سارا جو ہے مضاف الیہ ہو گیا۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہا امثلۃً اخری، ٹیک سم ادر ایگزامپلس۔ پہلا جملہ ہے جی سافرت یوم ظہرت النتائج، تو میں نے سفر کیا نتائج کے ظاہر ہونے کے دن، تو یوم آپ کا مضاف اور ظہرت النتائج یہ مضاف الیہ۔ مرضت، میں بیمار ہوا، کب بیمار ہوا؟ یوم مضاف ظرف اور آگے مضاف الیہ آ رہا ہے، زار الوزیر الجامعۃ، جس دن منسٹر نے یونیورسٹی وزٹ کی، یعنی ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر کے یا منسٹر کے جامعہ کو وزٹ کرنے کے دن میں بیمار تھا۔ ولدت، میں پیدا ہوا، یوم مات جدی، جس دن میرے دادا یا نانا فوت ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی میں اپنے دادا کے مرنے کے دن پیدا ہوا۔ تو اس طرح ہم اس کا ترجمہ اردو محاورے میں کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یوم کا لفظ جب آپ کو نظر آئے نا بغیر تنوین کے اور نصب میں نظر آئے تو سمجھ لیں کہ اس کے آگے جو ہے وہ مضاف الیہ جملہ ہے، وہ آپ نے پھر مضاف اور مضاف الیہ یعنی ظرف اور مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ لے کر آنا ہے۔ اور قرآن مجید میں پھر ایگزامپل وہ دے رہے ہیں کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا مبتدا اور یوم یہاں پر اب مرفوع ہے اس لیے کہ خبر بن کر آ رہا ہے اور تنوین کے بغیر ہے، لہٰذا یہ ینفع الصادقین صدقہم، یہ صدقہم جو ہے یہ ینفع کا فاعل ہے اور الصادقین جو ہے یہ مفعول ہے، تو یہ مضاف الیہ بن جائے گا اس یوم کے لیے، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ ھذا کے لیے خبر بن رہی ہے۔ تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دینے کا دن ہے۔ یوم مات ابراہیم تقدیرہ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تقدیر کیا ہے، یعنی اصل کیا ہے؟ یوم موت ابراہیم، یعنی ابراہیم کی موت کا دن۔ یوم مات ابراہیم یوم موت ابراہیم، ابراہیم کی موت کا دن، تو گویا پیچیدہ مرکب اضافی بنا کر آپ اسی کنسٹرکشن کو جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، سبق میں آیا تھا جی لولا فضل اللہ علیہم لماتوا، تو اب اس کو ذرا سمجھ لیں۔ لولا حرف امتناع لوجود، اب لولا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرف امتناع ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ لوجود، وجود کے لیے۔ اس سے پہلے جو ہم نے لو پڑھا تھا وہ بھی حرف امتناع تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ وجود کے لیے نہیں تھا۔ اب یہ کیا مطلب ہے اس کا جی؟ حرف امتناع وجود کے لیے ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ذرا رکھتا ہوں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لولا حرف امتناع لوجود، ذرا اس کو ہم پہلے اپنی اردو زبان میں سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ کوئی بات ہماری اپنی زبان میں زیادہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو یہ میں آپ کے لیے کچھ ٹیکسٹ لے کے آیا ہوں، اس پہ ذرا نظر ڈالیے۔ یہ دو جملے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں جی، لولا المدارس الدینیۃ لضاع علم الدینی، ذرا نوٹ کریں کہ ترجمہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ اگر مدارس دینیہ نہ ہوتے لضاع علم الدینی، تو دین کا علم ضائع ہو جاتا۔ اور دوسرا جملہ ہے جی لولا اللہ، اگر اللہ نہ ہوتا تو ماہتدینا، ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ولا اور نہ ہی تصدقنا، ہم صدقہ کرتے، ولا صلینا اور نہ ہی نماز پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو ذرا نوٹ کریں کیا ہے کہ اگر مدارس دینیہ، دینی مدارس نہ ہوتے تو علم ضائع ہو جاتا، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جملہ ہے تیسرا
لولا سے شروع ہو رہا ہے، پہلی بات آپ نوٹ کریں کہ لولا سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جملہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ شرط متحقق ہونے کی وجہ سے جواب ممتنع ہے. شرط محقق ہے، یہ شرط ہے جی، اور یہ جواب ہے، ٹھیک ہے. یہ شرط ہے، یہ جواب ہے. اب آپ کہیں گے یہ شرط کیسے اور یہ جواب کیسے ہے؟ اسے سمجھ لیں کہ یہ جو لولا کے بعد ایک نا جملہ اسمیہ اصل میں ہوتا ہے، اس کا مبتدا آ رہا ہے اور خبر جو ہے وہ لازماً وجوباً محذوف ہوتی ہے. یہ بس ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے. اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ لولا المدارس الدینیۃ موجودۃ، اگر مدارس سے دینی مدارس موجود نہ ہوتے تو خبر موجودۃ جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہاں بھی موجودن کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے. تو یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو گویا کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ شرط متحقق ہونے کی وجہ سے، شرط متحقق ہے. متحقق کیسے ہے کہ اگر نہ ہوتے، وہ چونکہ ہیں، وہ تو ہیں، یہاں بھی ہے، تو جواب شرط جو ہے وہ ممتنع ہے، وہ رک گیا ہے. ممتنع مین باز آ جانا، رک جانا، جواب شرط پورا نہیں ہوا. شرط کے محقق ہونے کی وجہ سے، متحقق ہونے کی وجہ سے جواب شرط جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. چونکہ ہم کہیں کہ دینی مدارس ہیں اس لیے علم ضائع نہیں ہوا، چونکہ اللہ ہے اس لیے ہم ہدایت یافتہ ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بس جملہ 3 یہ بتا رہا ہے کہ علم دین ضائع نہیں ہوا، علم دین ضائع نہیں ہوا کیونکہ مدارس موجود ہیں. یہ نہیں ہوا کیونکہ یہ موجود ہے، یہ منفی ہے تو یہ ہوا کیونکہ اللہ موجود ہے. منفی ہوگا تو پازیٹیو کریں گے، پازیٹیو ہوگا تو منفی کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے. آگے جو ہے یہ ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہے، صحیح ہے، اس کو ہم ابھی کر لیتے ہیں. آپ وہ بتا رہے ہیں کہ لولا، اسی طرح جو ہے نا لو ما بھی استعمال ہوتے ہیں. میں نے لولا کی ایگزامپلز 2 دی ہیں، ایک پازیٹیو جملے کی اور ایک نیگیٹو جملے کی. اس طرح لولا کے علاوہ لو ما بھی انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان دونوں کو، لولا اور لو ما کو، حرف امتناع لوجود کہا جاتا ہے. یعنی وہی جو ہمارے سبق میں آیا ہے، ہماری سبق کی ایکسرسائزز میں آیا ہے، حرف امتناع لوجود کہا جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی امتناع الجوابی، جواب کا رک جانا، جواب کا نہ پایا جانا، لوجود شرطی، شرط کے وجود کی وجہ سے. شرط پائی جا رہی ہے اس لیے جواب نہیں پایا جا رہا. لولا اور لوما اسماء کے ساتھ مختص ہیں، اسماء کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے. یہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، اور اس کی خبر وجوباً محذوف ہوتی ہے، خبر وجوباً محذوف ہے. جملہ لولا المدارس الدینیہ میں خبر موجودہ جو میں نے بتایا وہ محذوف ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا جواب فعل ماضی ہی ہوتا ہے، جواب میں فعل ماضی ہی آئے گا، جواب میں فعل ماضی ہی آئے گا، چاہے لفظاً ماضی ہو چاہے مانن ماضی ہو. مانن ماضی مطلب لم کے ساتھ فعل مضارع بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا صرف مانن جیسے مضارع مسبوق بھی لم. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ لام لگانا اور نہ لگانا دونوں جائز ہیں. لام آپ لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے. البتہ مثبت کے ساتھ منفی کے برخلاف اکثر لام آتا ہے. منفی میں تو نہیں لگنا، لیکن مثبت میں اکثر جو ہے وہ لام لگے گا. لیں جی، اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے. اب ذرا یہی بات ہم عربی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لولا فضل اللہ علیہم لماتوا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ مر جاتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل ہے اس لیے وہ مرے نہیں. ٹھیک ہے. لولا حرف امتناع لوجود وتدلو، اور یہ دلالت کرتا ہے علی امتناع الجوابی، جواب کے رک جانے پر، جواب کے نہ پائے جانے پر، لوجود الشرطی، شرط کے وجود کی وجہ سے. یعنی شرط پائی جا رہی ہے اس لیے جواب شرط نہیں ہوا، جواب شرط پورا نہیں ہوا. نحو مثال کے طور پر لولا الہواء، ذرا وہی ساری باتیں نوٹ کریں. لولا کے بعد ایک تو اسم آ رہا ہے، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، وجوباً محذوف ہے. یعنی لولا الہواء موجود، اگر ہوا موجود نہ ہوتی، لا ہلک الناس، تو لوگ ہلاک ہو جاتے. اور جواب شرط میں ماضی آ رہا ہے.
تو لوگ ہلاک ہو گئے ہوتے. کیا مطلب ہے؟ لوگ ہلاک نہیں ہوئے کیونکہ ہوا موجود ہے. ای یعنی وجد الہواء فلم یہلک الناس. ٹھیک ہو گیا؟ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. وتاتی لوما، وہی آپ بتا رہے ہیں کہ لوما بھی آتا ہے ایذن ایسے ہی بھی حاضل معنی ان معنی میں. الاسم الواقع بعدہا، اس کے بعد جو اسم واقع ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. وہی بات اردو کی تھی جو عربی میں اب آ رہی ہے. تو حذف خبرہ، ایسا مبتدا ہوتا ہے جس کی خبر حذف ہوتی ہے. فلولا الہواء تقدیرہ لولا الہواء موجود. ماشاءاللہ جی وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے اردو میں رکھی ہے الحمدللہ وہ ساری عربی میں آپ کے سامنے آ گئی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ ٹاپک آپ کو انشاءاللہ 100% سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید بتا رہے ہیں وقد تاتی بعدہا، اور کبھی کبھار ان کے بعد آتا ہے انا. انا کبھی کبھار ان کے بعد میں آ جاتا ہے لولا یا لوما کے بعد. واسمہا و خبرہا، انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے؟ نحو لولا اننی مریض، اگر میں بیمار نہ ہوتا لسافرت معک، تو تمہارے ساتھ سفر کرتا. تو کیا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ سفر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بیمار تھا. یعنی شرط جو ہے وہ پائی گئی، اس لیے جواب شرط جو ہے وہ نہ پورا ہو سکا. لیں جی آگے چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ بتا رہے ہیں میں جوابہا المثبت، اور اس کا جواب مثبت جواب جو ہے یقترن باللام، لام اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، لام کے ساتھ ملا ہوتا ہے. نحو لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے لکنا مؤمنین، تو ہم مومن ہوتے. قرآن کی ایگزامپل ہے جی. تو یہ لام جو ہے یہ مثبت جواب کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہا امثلۃ اخری، دوسری مثالیں لیں آپ جی لولا کی. لولا الاختبار، اگر امتحان نہ ہوتے ما حضرت الیوم، تو میں آج نہ آتا. میں آج آیا ہوں. ٹھیک ہے؟ ما حضرت منفی جملہ ہے نا، تو ترجمہ کریں گے میں آج حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ امتحان ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ لولا الشمس، اگر سورج نہ ہوتا، لام آ گیا، ما پہ لام نہیں داخل تھا، لہلکت الارض، تو زمین ہلاک ہو جاتی. زمین ہلاک نہیں ہوئی، زمین ختم نہیں ہوئی اس لیے کہ سورج موجود ہے. لولا الحیاء، اگر حیا نہ ہوتی لبکینا، تو ہم روتے. ہم نہیں رو رہے اس لیے کہ حیا موجود ہے. لولا انکا مستعجل، دیکھیں اب انا کے ساتھ آ گیا، انا کا ایک اسم ہو گیا اور ایک خبر ہوگی. لدعوتک الی البیت، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں جلدی نہ ہوتی تو میں تمہیں اپنے گھر دعوت دیتا. میں نے تمہیں اپنے گھر میں دعوت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ تمہیں جلدی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آگے ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. آگے ہے جی، اب آپ سے ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں کہ اکمل ما یلی، آپ نے مکمل کرنا ہے جو نیچے آ رہا ہے. وہ میں مکمل کر کے آپ کے لیے لے آیا ہوں. 4 انہوں نے ایگزامپلس دیے ہیں، وہ میں نے سالو بھی کر دیے ہیں، اور میں نے کیا سالو کی ہے وہیں سے کاپی کر کے یہاں پر آپ کے لیے پیسٹ کر دیے ہیں. لولا العلم، اگر علم نہ ہوتا، اگر علم نہ ہوتا تو جواب شرط ہے لکان الناس کالانعام، تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے. لوگ جانوروں کی طرح نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم موجود ہے. لولا الاسلام، اگر اسلام نہ ہوتا، ما عرف الناس اللہ معرفتاً صحیحتاً، تو لوگوں کو اللہ کی صحیح معرفت نہ ہوتی. لوگوں کو اللہ کی صحیح معرفت ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام موجود ہے. منفی جملہ ہے تو پازیٹیو میں ہم نے اس کا جو ہے وہ سمجھنا ہے. لولا انکا مریض، اگر تو بیمار نہ ہوتا، لسافرنا معا، تو ہم سفر کرتے ساتھ. اگر تو بیمار نہ ہوتا تو ہم سفر کرتے. ہم سفر ساتھ نہیں کر سکے کیونکہ تو بیمار ہے. لولا ان البرد شدید، اگر سخت سردی نہ ہوتی، لخرجت من البیت، تو میں گھر سے باہر نکلتا. میں گھر سے باہر نہیں نکلا کیونکہ سخت سردی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. 10ویں تمرین ہے جی، من ابراہیم ھذا، یہ ابراہیم کون ہے؟ میں اس پہ بات کر چکا ہوں، مزید آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہنا ھذا، یہاں پر ھذا نعت لی ابراہیم، ابراہیم کے لیے نعت ہے یعنی صفت ہے. یکون اسم الاشارتی، اس میں اشارہ ہوتا ہے نعتن، یہ نعتن یکونو کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، اور اسم الاشارہ اس کا اسم ہے. اس میں اشارہ
صفت ہوتا ہے اذا وقع بعد العلمی، جب وہ علم کے بعد واقع ہوتا ہے. تو ایک سمپل سا پتہ چل گیا آپ کو رول کہ علم کے بعد اگر اشارہ ہوگا تو وہ اس کی صفت واقع ہوگا. او المعرفی بالاضافتی، یا وہ معرفہ ہو اضافت کے ذریعے. دو صورتوں میں یہ بتا رہے ہیں، علم ہو یا وہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو، اس کے بعد اگر اشارہ آ رہا ہے تو وہ صفت واقع ہوگا. ذہن میں رکھیے گا. مثال کے طور پر من حامد ھذا، علم ہے حامد، اس کے بعد آ رہا ہے تو یہ نعت ہے، اس کی صفت ہے. یہ حامد کون ہے؟ یہ حامد کون ہے؟ دوسرا جملہ ارنی ساعتک، اپنی گھڑی دکھا مجھے. ھذہ، اب یہ دیکھیں یہ مضاف ہے، صحیح ہے، اور معرفہ کی طرف آپ کہہ لیں کہ مضاف ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہو گیا اور یہ اس کی صفت ہو گئی. اور یہ کنسیپٹ ہم پڑھ چکے ہیں. مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال، مرکب اضافی میں اشارہ بھی استعمال ہوتا ہے. اشارہ مضاف کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور مضاف الیہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اگر اشارہ مضاف کی طرف ہوگا تو اینڈ پر آئے گا، تو یہ اشارہ سا کی طرف ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوگا تو مضاف الیہ سے پہلے آئے گا. یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر ایک ہمارے سامنے نئے کانسیپٹ میں آ رہی ہے بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی صفت ہی واقع ہوگی. لمن جواز سفر ھذا، اب یہ صفت جو ہے نا ذہن میں رکھیے گا اس کی ہوگی. یہ پاسپورٹ کس کا ہے؟ یہ پاسپورٹ کس کا ہے؟ مفتوحۃ غرفۃ المدرسین تلکا، اب یہ جو تلکا ہے یہ صفت واقع ہو رہی ہے کس کی؟ غرفہ کی، ٹھیک ہے. مفتوحۃ غرفۃ المدرسین تلکا، کیا استادوں کا وہ کمرہ کھلا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلا جی، یہ کانسیپٹ الحمدللہ ہمارے لیے آپ کہہ لیں گے ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ علم کے بعد جب اشارہ آ جائے تو وہ اشارہ جو ہے اس علم کی صفت بنتا ہے. اور دوسرا یہ انہوں نے بتایا کہ اگر وہ کیا ہو، المعرف ہو بالاضافتی، یا وہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو، یہاں پر معرفہ ہے سا اضافت کی وجہ سے، تو یہ اشارہ اینڈ پہ آ رہا ہے تو وہ اس کی صفت بن کر آ رہا ہے. امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. قرآن سے ایگزامپل لائے ہیں جی. وفی تنزیلی، اور قرآن مجید میں اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا، یہاں پر ھذا جو ہے کتاب کی صفت ہے. میرا یہ خط لے جاؤ، میرا یہ خط لے جاؤ. فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، سورہ نمل میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط دیا تھا ہدہد کو، اس کے بارے میں ہے. وفی الحدیث، اور حدیث میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلی لا احج، مجھے اندیشہ ہے کہ میں حج نہیں کروں گا بعد عامی ھذا، اپنے اس سال کے بعد، اس سال کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا. تو یہ حدیث سے ایگزامپل آ گئی، وہ قرآن سے ایگزامپل آ گئی. اگلی تمرین ہے جی 11ویں. لما ھذہ ہا السکتی، یہ جو ہا لگی ہوئی ہے میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا، یہ ہا السکت کہلاتی ہے. ویوتا بہا، اور اس کو لایا جاتا ہے فی الوقفی، وقف میں، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ادراک ما ہیہ. اصل میں یہ ماہیہ تھا، اس کے آگے ہائے سکت لگی ہے جو کہ کہاں پر لائی گئی ہے؟ وقف میں، وقف میں لائی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ پوائنٹ بھی آ گیا الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. اگلی تمرین ہے ان الشمس والقمر آیتان، سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں. لا ینکسفان، الضمیر فی ینکسفان یعود الی الشمس والقمر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہما کی ضمیر ہے نا وہ کس طرف جا رہی ہے جی؟ وہ جا رہی ہے سورج اور چاند کی طرف. وَهُمَا مُؤَنَّثٌ وَمُذَكَّرٌ، حالانکہ وہ بتا رہے ہیں کہ سورج اور چاند ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے. وَجِیَ بِالْفِعْلِ، اور فعل لایا جاتا ہے، فعل لایا گیا، آپ کہہ لیں ماضی ہے. جیا، جا سے مجہول جو ہے وہ جیا بن جائے گا، جس طرح قالا سے کیلا. بِصِیغَةِ الْمُذَكَّرِ تَغْلِیبًا، مذکر کا صیغہ کیوں لایا گیا جی؟ اصل میں دیکھیں ذرا، ینکسف، انکسف ینکسف، ینکسف ینکسفانی، ینکسفون، تنکسف تنکسفانی. تنکسفانی صیغہ ہے مثنیٰ کا اور ینکسفانی مثنیٰ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے.
یہاں پر مذکر کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، مذکر کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ تغلیب کی وجہ سے، غالب ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ یغلب المذکر، مذکر کو غالب کر دیا جاتا ہے علی المؤنث، مؤنث پر، نحو جیسے کہ ابنائی و بناتی، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں، یدرسون پڑھتے ہیں، مذکر کو تغلیب کی وجہ سے یہاں پر لایا گیا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جی، سمپل سا میں آپ کو بتا دوں، ہم نے جب جملہ اسمیہ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا زید صالح، فاطمۃ صالحۃ، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے کہا جی زید و حامد صالحانی، فاطمۃ و مریم صالحتانی، پھر ہم نے کہا زید و فاطمۃ، زید و فاطمۃ، اب آگے خبر کیا لائے ہیں؟ ایک مذکر ایک مؤنث ہے تو خبر ہم لائے مذکر، ہم نے کہا زید و فاطمۃ صالحانی، تو یہ صالحانی کیوں آئی؟ یہ تغلیب کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ اسلوب کیا کہلاتا ہے؟ تغلیب، یعنی مذکر کو مؤنث پر غالب کر دینا۔ اس کی اور آسان ایگزامپل آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، مثلا ہم کہتے ہیں جی والد پلس والدتن، والد پلس والدتن از اکول ٹو والدانی، والدانی کہتے ہیں ہم۔ اسی طرح ابن پلس امن از اکول ٹو ابوانی۔ امید ہے بات اب 100% آپ کو کلیئر ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی 13ویں تمرین ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ، هنا الحال محذوفة اذ تقدیر الکلام فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا مُنْكَسِفَيْنِ، منکسفین، وہی بات جو میں نے آپ کو سبق میں بتائی تھی کہ جب تم ان دونوں کو دیکھو، کس حالت میں دیکھو؟ گہن کی حالت میں دیکھو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حال جو ہے وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں کا حال کیا بنے گا جی؟ منکسفن اسم الفاعل بن گیا، منکسفانی، اور حال آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے تو منکسفینی، اور یہاں بھی تغلیباً مذکر کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی 14ویں تمرین ہے ہماری، وصلو، اور نماز پڑھو، حتی ینجلیہ، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ فاعل ینجلی، ینجلیہ کا فاعل وہ کہہ رہے ہیں ضمیر مستتر، ایک ضمیر ہے ینجلی میں جو کہ ہوا کی ضمیر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کہاں جا رہی ہے؟ حالانکہ وہاں پر ہونا چاہیے تھا نا، صیغہ لانا چاہیے تھا مثنیٰ والا صیغہ، حتی ینجلیہ، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ینجلیہ صیغہ واحد کا لایا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس کے اندر تو ہوا کی ضمیر ہے اور پیچھے دو کا ذکر ہے کہ جہاں تک وہ دونوں ظاہر ہو جائیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہوا کی ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے الکسوف، گہن کی طرف، اور یہ مفہوم ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ مفہوم ہمیں سیاق سے پتہ چل رہا ہے، جب وہ گہن ظاہر ہو جائے، یعنی وہ دونوں ظاہر نہ ہو جائیں، یہ مراد نہیں ہے، یعنی جب گہن ظاہر ہو جائے تو پڑھو۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں جی، اگلی تمرین ہے ہماری 15ویں، ادخل کل کلمتن، ہر کلمہ کو داخل کر، مما یاتی آنے والے ہر کلمہ کو داخل کر، فی جملتن مفیدتن مفید جملے میں، ان فتح اس سے آپ نے جملہ بنانا ہے، ان کسرا اس سے بنانا ہے، ان قلبا، تکسرا اور لولا، ان سے آپ نے جملے بنانے ہیں، وہ میں آپ کے لیے بنا کر لایا ہوں۔ ہماری آخری تمرین ہے جی یہ، اور اس میں پہلا جملہ ہے جی تھا انفتح کا، وہ مضارع کے ساتھ استعمال کیا گیا، ھذا الباب لا ینفتح، یہ دروازہ نہیں کھلتا، ادخل من الباب الآخری، دوسرے دروازے سے داخل ہو جا۔ دوسرا جملہ ان کسرت نظارتی فلا اکاد ارا، میری آنکھ ٹوٹ گئی اور میں آپ کہہ لیں کہ نہ دیکھنے کے قریب ہوں۔ انقلبا سے جملہ بنا، انقلبت السیارۃ، گاڑی الٹ گئی، ومات الرکاب، اور سوار مر گئے۔ چوتھا جملہ تکسر الزجاج، شیشے ٹوٹ گئے یا شیشہ ٹوٹ گیا۔ پانچواں جملہ ہے لولا الاختبار لسافرت اليوم، اگر امتحان نہ ہوتا تو میں آج سفر کرتا۔ تو الحمدللہ وہ سارے کے سارے جملوں میں استعمال کر کے آپ کے لیے موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ ہمارا سبق 22واں سبق مع تمارین مکمل ہو گیا ہے۔ اس سبق میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا، پچھلے اسباق کی طرح باب انفعال ہم نے اچھی طرح پریکٹس کیا، لولا کا ہمیں پتہ چل گیا، اور پھر کچھ تغلیب کا ہمارے سامنے کانسیپٹ جو ہے وہ آیا۔ الحمدللہ بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جی کتاب کے مؤلف کو، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو، اور بڑی ان کی آپ کہہ لیں کہ ایفرٹ ہے، بڑی خوبصورت کوشش ہے جس کا ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تا قیامت
تمام انسان جو ہیں وہ عربی زبان کے جو شوق رکھنے والے طلبہ ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی اس میں حصہ ڈل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سے بھی لوگ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو فائدہ اٹھائیں گے۔ لیں جی، اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ، نئے باب کے ساتھ امید ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔